میں شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو گئی۔ کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا اور سارا الزام میرے سر آ گیا۔ مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں میری عزت لوٹ لی گئی۔ جب جیل سے باہر آئی تو گھر والوں نے بھی دھتکار دیا۔ میں بے آسرا سڑک پر آ گئی۔ ایک دن ایک فقیر نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں راضی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا نام ہرا ہے۔ میں صرف 19 سال کی تھی جب میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں شاب بھی مجرم ٹھہرے۔ میری شادی ایک دیانتدار اور نرم دل انسان اسد سے ہوئی تھی جو میری دعاؤں کا حاصل تھا۔ نکاح کے دن میری ماں نے میری پیشانی چومی اور کہا، بیٹھی، نیک شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے، شکر ادا کرنا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ میرا پہلا اور آخری شکر ہوگا۔ ہماری شادی کے چند گھنٹے بعد ہی جب سب مہمان جا چکے تھے، اچانک اسد کی طبیعت بگڑ گئی۔ چند لمحوں میں وہ زمین پر گر پڑا، سانسیں رکھنے لگیں اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر تڑپتا رہا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ اگلی صبح محلے والے، رشتے دار، سب نے انگلیاں مجھ پر اٹھا دیں۔ یہی قاتلہ ہے، شاید جہیز یا جائیداد کا جھگڑا ہوگا۔ میں چلاتی رہی کہ میں بے قصور ہوں، مگر میری آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ پولیس آئی اور مجھے ہتھکڑیوں میں لے گئی۔ اس دن میری ماں کا چہرہ میرے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پائی۔ جیل کے اندھیروں میں دن مہینوں میں بدل گئے۔ وہاں میری عزت، میرا اعتماد، سب مجھ سے چھن گیا۔ میں زندہ تھی مگر ٹوٹی ہوئی۔ جب برسوں بعد میں بے گناہ ثابت ہو کر باہر نکلی تو دنیا بدل چکی تھی۔ میں دروازے پر پہنچی تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، ہم سماج کا سامنا نہیں کر سکتے، تو کہیں اور چلی جا۔ میں سڑک پر آ گئی۔ راتیں فٹ پاتھ پر گزرتی تھیں۔ بھوک اور خوف میرے ساتھی تھے۔ ایک دن ایک فقیرنی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے۔ میرے ایک ساتھی ہے، بہت نیک انسان ہے، اگر تو چاہے تو اس سے نکاح کر لے، تجھے پناہ مل جائے گی۔ میرے پاس کچھ کھونے کو بچا نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ اگلے دن میرا نکاح اس فقیر رحمت شاہ سے ہو گیا۔ وہ بوڑھا تھا مگر چہرے پر نور تھا۔ جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ یہ کوئی جھونپڑی نہیں تھی بلکہ ایک پرانا مگر مضبوط مکان تھا۔ اس رات جب وہ کمرے میں آیا، میں نے دل تھام لیا۔ اس نے چراغ جلایا اور روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ وہ فقیر نہیں بلکہ میرا مرحوم شوہر اسد تھا۔ میں چیخ اٹھی مگر وہ مسکرا دیا۔ ٹرومت ہرا، میں مرا نہیں تھا۔ مجھے میرے اپنے باپ نے زہر دیا تھا تاکہ جائیداد ہتھیائے۔ پولیس نے سب کچھ تیری گردن پر ڈال دیا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظر سے غائب ہو جاؤں۔ میں بچ گیا مگر زخمی حالت میں کئی مہینے دربدر رہا۔ پھر میں نے نذر مانی کہ میں تب تک اپنا چہرہ دنیا کو نہیں دکھاؤں گا جب تک سچ خود دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ میں نے رو کر پوچھا۔ وہ بولا، میں نے ڈھونڈا مگر جب میں آیا سب نے کہا تو جیل میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس وقت تک چھپ رہوں گا جب تک تو آزاد نہ ہو جائے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھاما مگر دل میں زخم ہرا ہو گیا۔ میرے ساتھ جو کچھ جیل میں ہوا میں وہ سب کیسے بھولوں؟ اسد کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ وہ بولا، اللہ نے ہمیں دوبارہ ملایا ہے، شاید اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے زخموں کو مرہم دے سکیں۔
اگلے دن وہ شہر گیا تاکہ اپنے باپ کے خلاف ثبوت حاصل کر سکے، مگر اس بار تقدیر نے پھر وار کیا۔ راستے میں ان پر حملہ ہوا اور وہ موقع پر دم توڑ گئے۔ میں پھر بیوہ ہو گئی، مگر اس بار مجرم میں نہیں تھی، اور میرے پاس اس کا آخری خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، اگر میں نہ رہوں تو اللہ سے شکایت نہ کرنا، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کے دکھ ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آج برسوں بعد میں وہ خط مسجد کے دروازے پر بیٹھی پڑھتی ہوں اور آنے جانے والوں کے لیے پانی بھرتی ہوں۔ لوگ مجھے فقیرہ سمجھتے ہیں، مگر میرے دل میں اب بھی اسد کی محبت زندہ ہے۔ میں نے سیکھا کہ زندگی زہر دیتی ہے، مگر ایمان اسے شفا میں بدل دیتا ہے۔ میں اب ہر رات تہجد میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ وہ چلا گیا مگر اس کا دیا ہوا یقین ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں ہیرا ہوں اور میں نے ہار کر جینا سیکھ لیا ہے۔